بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ فاضل انصاری ایک سیاست داں نہیں، ایک علم داں نہیں، ایک نکتہ داں، نکتہ شناس نہیں، نکتہ سنج نہیں، بلکہ علم و ادب کی ایک مکمل یونیورسٹی کا نام ہے۔ میں فاضل انصاری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، ایک ماہر صنعت کار اور ایک ماہر سیاست داں، آج ہماری اس عظیم الشان مشاعرے میں آپ نے شرکت کی ہے اور اظہار خیال کے لیے آپ کا نام مختص ہے۔ اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے ابو طالب صاحب کے سننے کے بعد کہ میں شریف انصاری کے مشاعرے میں نہیں بلکہ دانشوروں کی محفل میں آیا ہوں۔ آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں فاضل انصاری سر سے گزارش کروں کہ منچ پر تشریف لائیں، آپ لا چکے ہیں، اور ڈاکٹر ابو طالب صاحب نے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے، بہت سارے موضوعات کو نشانہ بنایا، بہت ساری پرویز خان پی کے صاحب سے گزارش کر رہا ہوں میری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو ایک حسین شخصیت پرویز خان صاحب جو ہمیشہ اپنی تحریروں کے ذریعے نمائندگی کرتے ہیں سماج کی، آپ سے گزارش منچ پہ تشریف لائیں۔ اور پرویز فلاحی صاحب سے گزارش کی جا رہی ہے، عظیم شخصیت ہمارے شہر عزیز بھیونڈی کی، بہت کچھ کہا جا چکا ہے آپ کے بارے میں۔ میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ جب جہاں دیدہ شخصیات درمیان میں ہو تو بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ ڈاکٹر ابو طالب صاحب ایک ضخیم حوالہ دے رہے تھے، مختلف حوالوں سے بات کر رہے تھے، ان کے بعد میں علم و ادب کی یونیورسٹی، مشہور صنعت کار، سیاستداں اور ہمارے ہر دل عزیز رہبر فاضل انصاری سر سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بعد یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ڈاکٹر ابو طالب ہے اور فاضل انصاری ہے۔ ابو طالب سر کو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ایسوسیشن بہت فالو کرے، مگر آپ کو پورا ہندوستان فالو کرتا ہے۔ ایک بار تالی بجا کر فاضل انصاری سر کا استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ آج کے اس نشست میں جشن ایڈوکیٹ معظم انصاری کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں اور اس پروگرام کے اس نشست کے صدر میرے بھائی فلاحی صاحب، جو بہت ہی ادب کے شوقین ہیں اور سیاسی بصیرت بھی بہت اچھا رکھتے ہیں الحمدللہ۔ ڈاکٹر ابو طالب صاحب کی بات آپ لوگوں نے الحمدللہ کافی غور سے سن رہے تھے اور کافی اردو ادب کے متعلق سے بڑی گہری بات کر رہے تھے۔ میں آ کے پیچھے بیٹھ گیا اور سن رہا تھا، ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کی بات کو سن رہا تھا۔ ان کی بات اور ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ایک مشاعرہ ہے، اس مشاعرے کے اندر وہ زیادہ وقت نہ لیں، اس بات کو انہوں نے خیال کر کے اپنی بات کو روک دی، جبکہ ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ انہوں نے جہاں سے اردو ادب کی بات کو شروعات کی اور جہاں پر اختتام کیا، درمیان میں وقت کے تقاضے کے بنیاد پر انہوں نے اپنی بات کو روک رکھی۔ بہرحال میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو ایک صحیح نصیحت آمیز بات کہی، میں اس بات کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جشن ایڈوکیٹ معظم انصاری صاحب اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر کے اپنے طالب علمی کے زمانے سے یہ کافی الحمدللہ سمجھداری سے اور گھر کے اپنے بڑے بھائیوں میں سے ایک بڑے بھائی کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم کو الہ آباد اور علی گڑھ تک مکمل کیا انہوں نے، اور جس حالات میں انہوں نے تعلیم حاصل کی وہ ہمارے وکیل صاحب جانتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی پریشانی خواہ آئے، اگر ہمارے گھر کی ذمہ داروں میں سے کوئی کھڑا ہو جائے تو یقیناً اس کی تعلیم منقطع نہیں ہو سکتی، وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے ایک ہمارے بڑے بھائی ایڈوکیٹ معظم انصاری اس کے بین ثبوت ہیں۔ میں
بہت زیادہ گہرائی میں ان کو تعلق سے نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ یہ جشن ہے، انہوں نے بھارت سرکار نے ان کو نوٹرائز سرٹیفائیڈ کیا ہے، اس کے متعلق سے مجھے خوشی ہے، میں ایک بار انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ غالباً اس شہر کے مسلمانوں میں جہاں تک میرے علم میں ہے یہ تیسرے مسلم نوٹیفائیڈ جو ہے تو ایڈوکیٹ ہیں۔ اس کے پہلے ایڈوکیٹ نیاز مومن صاحب، ایڈوکیٹ عبداللطیف مومن صاحب اور ایڈوکیٹ آپ کے سامنے معظم انصاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہی ملنسار اور ہمیشہ قوم کی بات کو کرنے والے، اپنے کرمنل ہو یا سول ہو کسی بھی مقدمات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اپنے کلائنٹ کو نبھاتے رہے اور پہلے مشورہ دیتے رہے کہ آپس میں کوئی بات بن جاوے تو بہتر ہے، ورنہ میں تو لیگل بیٹھا ہوں۔ اس طریقے سے نصیحت آمیز بات سے وہاں سے اپنے کاروبار کو شروع کرتے تھے اور انہوں نے آج اس مقام پر پہنچے کہ ان کو بھارت سرکار کی طرف سے ان کو نوٹرائز سرٹیفائیڈ کر دیا گیا۔ بہرکیف ڈاکٹر ابو طالب صاحب نے جو آپ سے اس وقت گزار تھے، وہ کافی ذمہ داری سے اردو ادب کے متعلق سے جو باتیں آپ نے سنی، وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت اچھے طریقے سے وہ اپنے بات کو اپنے سماج کے درمیان وہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میں ان کتابوں جو انہوں نے جن کتابوں کو انہوں نے لکھا ہے اور جو لوگوں کے درمیان ان کا جو سلوک ہے، جو ویوہار ہے، جو بات چیت ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ میں ایک بار پھر انہیں آج کے اس افتتاحی کلمات کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت بخوبی طریقے سے انہوں نے نبھایا۔ اس پروگرام کے کنوینر شریف انصاری، جو بیچارہ شریف انصاری اردو ادب کی محبت کے لیے اپنے آپ کو ہمیں گوش کر کے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک پلیٹ فارم تیار کر کے پروگرام کرتے رہتے ہیں، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے ایک اچھی نشست سجائی ہے اور اس میں آپ تمام حضرات اس نشست میں آ کر کے ان کو شان کو بڑھایا، ان کے حوصلے کو بڑھایا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ابو بھائی، پی کے صاحب اور دیگر جو ساتھی ہمارے ہیں، یہ سب لوگ اردو ادب سے محبت کرتے ہیں۔ جب اردو ادب کے متعلق سے کوئی بات بھیونڈی شہر میں آتی ہے تو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم جس لائق ہیں دامِ درمِ سخن، اب اردو ادب کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے خدمت کرتے رہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج کا جو ملک کا جو ماحول ہے اس کے پیش نظر میں آپ سے 2 منٹ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ڈاکٹر ابو طالب صاحب نے تو آپ کو ادب کے متعلق سے جو متعارف کرایا وہ تو ہم سب میں ہونا چاہیے۔ اردو زبان مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اس بات کو ہم سب کو جاننا چاہیے۔ اردو ہندوستان کی ایک ایسی پیاری زبان ہے جو میرٹھ سے پیدا ہوئی۔ اردو زبان پورے ملک کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر ایک قابل زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو چاشنی، جو محبت اردو زبان میں ہے، جس نے اس ملک کی آزادی ہی کو نہیں دلائی بلکہ اس ملک کے اندر ایک شعور پیدا کیا، یہ اردو زبان کی دین ہے۔ اس لیے ہم سب کو اردو زبان کو مسلمانوں کی زبان، ایک چند سماج کے لوگوں نے اس کو اردو سے مسلمانوں کو منسوب کر دیا، یہ افسوسناک بات ہے۔ انقلاب جیسے لفظ کو جو کرانتی کے مقابلے میں، جو انقلاب کے اندر جو جوش ہے وہ کرانتی میں وہ جوش نہیں ہے۔ جس انقلاب نے ہندوستان کی آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا، یہ آپ کی اردو زبان کی دین ہے۔ اردو زبان کو ہمیں شعر و شاعری تک محدود نہیں رکھنی ہے، بلکہ اردو زبان جو ملک کی جو ہے جس طریقے سے خدمت کرتی رہی پوری دنیا کے اندر، یہ وہ زبان ہے کہ ہم اس کو جتنا احترام کریں، جتنا ادب کریں، یہ کم ہے۔ ہم پر بہت احسان ہے کہ ہم اردو زبان کو جاننے والے ہیں، لیکن ہم اردو کے اس طریقے سے ہم زبان کو محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں جو اس کا حق ہے۔ آپ افسوس کا مقام ہوتا ہے جب کوئی بورڈ پر ہم دیکھتے ہیں کسی ریلوے اسٹیشن پر کسی بڑے شہر میں اردو زبان میں جب بورڈ نمائیں لکھتے ہیں تو اس کی زبان کو صحیح طریقے سے حروف جو ہے اس کو لکھ نہیں پاتے ہیں، چونکہ ہم لوگوں نے اردو زبان کی تعلیم کو اس طریقے سے متعارف نہیں کیا کہ اردو زبان پڑھیں گے جب ریلوے کے اندر ہو، گورنمنٹ کی کسی کے اندر ہو، تو اس اردو کے کوٹے سے آپ جائیں اور اس کو اردو کے ترجمہ کرنا ہو اردو میں، یا آپ کو اردو میں کوئی آرٹ لکھنی ہو، یا اردو زبان کے اندر ہمیں کہیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تو ہم لوگ صحیح طریقے سے اردو زبان کو وہاں پیش نہیں کر پاتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔
آپ دیکھیے ریلوے اسٹیشنوں پر، آپ دیکھیے بڑے بڑے شہروں میں اردو بورڈ جہاں آویزاں ہیں وہ صحیح تلفظ، صحیح الفاظ نہیں لکھ پاتے۔ اگر ہم اس کا ادب نہیں کریں گے، جب ہمارے نام پر اردو کو منسوب کر دیا گیا ہے، اگر اس زبان کا ہم احترام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اردو زبان کے مشق کو بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی اردو میں رکھیں۔ ٹھیک ہے آج زمانہ بہت گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، پوری دنیا ایک مطلب کہ گلوبل ایک گاؤں کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن زبان انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر انگریزی زبان مانا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اپنی زبان کی، جس میں ہمارے تمام چیزوں کو مذہبی ہو اور سیاسی ہو، سماجی ہو، وہ اردو زبان میں اتنی چاشنی ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور دھیان رکھیں، جو مدر لینگویج ٹرنک جو ہوتا ہے، جس میں وہ اچھا بچہ اگر اس میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو زندگی میں کبھی فیل نہیں ہو سکتا، یہ میری گارنٹی ہے۔ یہ اردو زبان ہماری اپنی مادری زبان ہے، ہم اپنی زبان میں اپنے بچوں کو اپنے شروعات کے تحت میں ہم ABCD کی جگہ الف ب ت پڑھا کر کے اس کو اگر شروعات کریں تو یقین جانیے جو الفاظ، جو زبان، جو معاملات ہم ان کو سامنے پیش کریں گے، جو اپنی مادری زبان میں، وہ چاہے جو ہے تو میتھمیٹکس سے ہو، چاہے وہ آپ کا تاریخ ہو، چاہے حساب ہو، چاہے جغرافیہ ہو، جو پڑھے گا تو اس میں اچھی طریقے سے پیش ہوگا۔ انگلش زبان پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں آج بین الاقوامی سطح پر وہ زبان مانی جاتی ہے، لیکن ہم ایک شعور، ایک تہذیب، ایک تمدن میں اگر ہم کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو اردو زبان ہی ہم کو وہاں تک لے جا سکتی ہے، ہماری مادری زبان ہم کو وہاں تک لے جا سکتی ہے۔ یہ ہم سب کی فکر کرنا چاہیے۔ اردو اخبارات کو ہم خریدنے سے بہت دور ہیں۔ ایک اخبار خرید کر کے ہمارے یہاں کسی محلے میں آتا ہے تو 10 لوگ، 20 لوگ، 50 لوگ پڑھتے ہیں، ہر اردو اخبار خریدیں۔ آج ہمارا سرکولیشن اردو اخبار میں کم ہو گیا ہے کہ اردو اخبار کی تعداد سب سے کم ہو گئی ہے۔ آپ دہلی کے اندر اردو زبان کے اخبارات زیادہ نکلتے تھے، اور اس کی جو ہے تو جو سرکولیشن ہے اس کی تعداد کم ہو گئی۔ آج ہمارے یہاں جو اخبارات نکلتے ہیں اردو کس طریقے سے دم توڑ رہی ہے، اس لیے کہ ہم سب لوگ اس کو خریدار نہیں بنتے۔ اور میں دیکھتا ہوں ایک مراٹھی آدمی اگر مزدور طبقہ کا ہوتا ہے تو وہ 1 روپے کا سکال اور دوسرے اخبار اپنے جس طریقے سے مزدوری کرنے سے پہلے اس کتاب کی دکان پر، اخبار کی دکان پر 1 روپے کا اخبار خرید کر تب وہ جاتا ہے ڈیوٹی پر، لیکن ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں اردو، تو کس طریقے سے اردو خدمت کریں گے؟ 1 روپے، 2 روپے، 5 روپے کا اخبار اگر ہم خرید کر اردو خدمت کریں تو ہم سب اردو پر احسان نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے آپ کو احسان کریں گے کہ اس زبان کو ہم نے زندہ کیا۔ یہ ہم سب کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اردو زبان کو بہتر طریقے سے اس کے محافظ بنیں، اس کو دیکھیں اور سمجھیں۔ عزیز دوستو، یہ مشاعرے کا ماحول ہے، نصیحت آمیز کرنا میرا کام نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے گستاخی کی آپ لوگوں کے سامنے کہ میں نے جسارت کی اتنی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ یقین جانیے دل میں بہت تڑپ ہے، لیکن انجام تک ہم اس کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ یہ ہماری خامیاں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں۔ اس کو ہم سب لوگ یہ عہد کریں کہ مستقبل قریب میں اردو زبان کے محافظ ہم بنیں گے، اردو زبان کو ہم عام کریں گے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔